ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله مولانا العظيم۔ معزز خواتین و حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک کے خطاب میں ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام غوثیت کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی پروگرام کے مطابق چند کلمات آپ کی ریاضت و مجاہدہ کی نسبت عرض کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ واضح طور پر اعلان کیا گیا کہ الذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے اندر مجاہدہ کرتے ہیں، یعنی ہماری معرفت، ہمارے قرب و وصال اور ہماری بارگاہ تک رسائی کی خاطر مجاہدہ کرتے ہیں، ریاضت کرتے، محنت اور مشقت کرتے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ان پر اس کے نتیجے میں ضرور بالضرور اپنے راستے کھول دیتے۔ یہاں ایک لطیف نکتہ قابل توجہ، اور وہ یہ کہ عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی منزل کی طرف جانے والا راستہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے، صحیح راستہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کئی راستے بھی ہوں تو ایک مسافر تو اپنی منزل تک ایک ہی راستے سے پہنچے گا، وہ تو کئی مختلف راستوں سے نہیں جا سکتا۔ ایک شخص کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا گیا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ سبیل عربی زبان میں راستے کو کہتے ہیں، اور سبل اس کی جمع ہے۔ سبل کا معنی ہے راستے، اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب جمع کی اضافت ہوتی ہے، جس طرح کہ اس آیت کریمہ میں ہے سبلنا یعنی ہمارے راستے، تو پھر وہ استغراق اور کلیت کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اس سے مراد پھر یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے راستے۔ جب جمع کو مضاف کر دیا جاتا ہے اور مضاف الیہ بھی جمع ہے، یعنی ہمارے راستے، تو اس سے مراد چند راستے نہیں بلکہ وہ سارے راستے جو ہماری بارگاہ تک آتے ہیں۔ اپنے اندر مجاہدہ کرنے والوں پر ہم سارے کے سارے راستے کھول دیں، اور سارے کے سارے راستوں کے کھل جانے کا مطلب کیا ہے کہ جب تک وہ پردے، وہ حجابات جو بندے اور خالق کے درمیان حائل ہوتے ہیں، اور حائل ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ قرب الہی میں مانے ہوتے، وصال الہی میں مانے ہوتے، اللہ کی بارگاہ تک رسائی پانے میں رکاوٹ ہوتے، اصول معرفت میں سد راہ ہوتے۔ وہ پردے جب تک سارے کے سارے پردے جب تک اٹھا نہ دیے جائیں تب تک سارے راستے کھل نہیں سکتے۔ تو راستوں کا کھلنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ سارے حجابات اٹھا دیے جائیں۔ گویا اللہ رب العزت کا ارشاد یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہمارے اندر مجاہدہ کرتے، ریاضت، محنت اور مشقت کرتے، ہم وہ سارے پردے جو بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہیں اٹھا کر اپنی طرف آنے والے سارے راہ ان پر کشادہ کر دیتے۔ سارے پردے اٹھا کر سارے راہ کیوں کشادہ ہوتے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جتنی نوازشات، جتنی عنایات اور جتنی قسموں کا لطف و کرم اور احسان ہو سکتا ہے، سارے راستوں کے کھول دینے کا معنی یہ ہے کہ پھر کوئی عنایت ہم ان سے چھپا کے نہیں رکھتے، ہم اپنی ساری عنایتیں ان بندوں کے لیے عام کر دیتے، اپنی ساری شفقتیں، ساری رحمتیں، لطف و کرم کی ساری صورتیں
سارے احسانات اور سارے انعامات اپنے اس بندے پر واہ کر دیتے، کھول دیتے، ان کی بارش کر دیتے ہیں اس بندے پر جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتا ہے۔ اور مجاہدہ کیا ہے؟ اپنے آرام کو کسی کی خاطر چھوڑ دینا، اپنے چین، سکھ، سکون اور راحت کو کسی کی خاطر ترک کر دینا۔ الذین جاہدوا فینا کا معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہماری خاطر آرام کو چھوڑ دیتے، جو ہماری خاطر راحت اور سکون کو چھوڑ دیتے، جو ہماری خاطر آسائشوں کو چھوڑ دیتے اور ہماری خاطر اپنے اوپر کلفت، مشقت، مصیبت اور ظاہری اذیت برداشت کر لیتے، تو جو ہماری خاطر اتنا کچھ کرتے ہیں ہم ان کی خاطر ساری نوازشوں کی بارش کر دیتے، پھر ان سے کچھ بھی چھپا نہیں رکھتے اور کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنے اور اپنے بندوں کے مابین اس مجاہدے اور مشاہدے کے تعلق کو بیان فرمایا۔ چنانچہ دنیا ولایت میں اللہ کا کوئی برگزیدہ ولی آج تک ایسا نہ ہوا کہ جس نے زندگی میں مجاہدات نہ کیے ہوں، محنت و مشقت اور ریاضت نہ کی ہوں، اس لیے کہ بڑی منزل کبھی بھی محنت کے بغیر میسر نہیں آتی، بڑے درجات کبھی بھی مشقت اور مجاہدے کے بغیر میسر نہیں آتے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے برگزیدہ اولیاء جن کو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ولایت عطا کر دی اور وہ مادر زاد ولی تھے، یعنی پیدائش کے وقت سے ہی مرتبہ ولایت پر فائز تھے، وہ مادر زاد ولی ہو کر بھی مجاہدے میں سے پھر بھی گزرے تاکہ ان کے درجات ولایت میں حسب ضرورت ترقی ہو سکے۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان اکابر اولیاء میں سے ہیں کہ جن پر عبادات، ریاضات اور مجاہدات ختم ہو گئے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ آپ نے ولایت اور مجاہدہ دونوں چیزیں وراثت میں پائی، دونوں چیزیں آپ کو پیدائشی طور پر ملی، ولایت بھی پیدائشی ملی اور مجاہدے کا ذوق بھی پیدائشی طور پر ملی، اس لیے کہ آپ کے والد گرامی حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بہت برگزیدہ ولی اللہ اور صاحب تقوی اور صاحب مجاہدہ بزرگ، ان کے مجاہدے کا یہ عالم تھا۔ ایک روز جنگل میں جا رہے، ابھی آپ کی شادی نہ ہوئی، یعنی ان کی جوانی کا عالم، اور یہ مجاہدہ اور تقوی ان کے عالم شباب میں، جوانی کا تقوی، جنگل میں جا رہے ہیں اور طویل عرصہ گزر گیا تھا، مجاہدے میں کچھ کھایا نہ تھا، بھوک کی شدت تھی۔ اچانک ایک ندی کے کنارے یا ندی میں ایک سیب پڑا ہوا نظر آیا، وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہاں تک پہنچا تھا۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھا، اس کا کوئی مالک نظر نہ آیا، دیکھا کہ کہیں سے آ رہا ہے، اللہ کے اذن سے اس کو اٹھا کر کھا لیا۔ جب کھا چکے تو خیال آیا کہ میں نے تو اس کے مالک سے اجازت نہیں لی، ایک سیب کھا لیا اور سوچا کہ میں نے تو اس کے مالک سے اجازت نہیں، اور ہم ہیں کہ سب کچھ کسی اور کا لوٹ کھاتے ہیں اور پرواہ تک نہیں، اور بات پھر بھی ہم تقویٰ کی کرتے ہیں، تدین اور دینداری کی کرتے ہیں، اور طہارت کی کرتے ہیں، اور شکوہ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک لقمہ حرام کا اپنے اندر داخل کرتا ہے، رزق حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، 40 دن تک اس کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، 40 دن تک اس کی دعائیں استجابت سے محروم ہو جاتی، راستے میں معلق ہو جاتی۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا گر فرمائیے، ایسا راز عطا کیجئے کہ جس سے انسان مستجاب الدعوات ہو جائے، یعنی جو دعا کرے اللہ کو قبول ہو جائے، دعا جو بھی کرے وہ پوری ہو جائے، کوئی ایسا راز بتائیے، ایسا وظیفہ بتائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مستجاب الدعوات ہونا چاہتے ہو تو ہمیشہ اور ہمیشہ صرف رزق حلال کھایا کرو، اگر رزق حرام سے کلیتاً بچ جاؤ تو تمہاری کوئی دعا قبولیت سے نیچے نہ رہے۔ یہ روح دین ہے اور روح تقوی ہے اور روح طہارت۔ آپ کو خیال آیا کہ میں نے تو مالک سے پوچھا نہیں، چنانچہ اسی سمت چل پڑے جدھر سے وہ سیب پانی کے بہاؤ کے پاس آ رہا۔ چلتے چلتے طویل سفر کیا، دیکھا کہ اس ندی کے کنارے ایک باغ آ گیا، اس کے اوپر سیبوں کا درخت، سمجھ گئے کہ یہ اسی درخت کا گرا ہوا سیب۔ اب دریافت کیا کہ اس باغ کا مالک کون ہے، پتہ چلا کہ حضرت سید عبداللہ الصومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ایک بڑے بزرگ ہو گزرے، وہ حسینی سادات میں سے تھے اور آپ خود حسنی سادات میں سے تھے۔ یہ ان کا باغ ہے، ان کا پتہ تلاش کر کے ان کے گھر جا پہنچے، خوبصورت حسین جمیل جوان ان کے گھر پہنچا اور عرض کرنے لگا حضرت مجھ سے غلطی میں آپ کی ایک حق تلفی ہو گئی، میں اس کے لیے معافی مانگنے آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا بتائیے بیٹا کیا غلطی ہو گئی؟ عرض کیا حضرت آپ کے باغ کا ایک سیب کہیں ندی میں گر گیا اور کئی میل دور جب پہنچا تو مجھے بھوک لگی تھی، میں نے جنگل میں اٹھا کے کھا لی، میں اس حق کی معافی کروانے کے لیے آیا۔ وہ اس جوان کو جوانی کی حالت میں تقویٰ کے اس مقام پر دیکھ کر لرز گئے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ جوان اور اس کا تقویٰ اس قابل ہے کہ اس کی تربیت کی جائے، اس کے جوہر کو فروغ دیا جائے۔ اور پھر اہل اللہ تو کسی کے اندر اصل پوشیدہ جوہر کو بھی دیکھ لیا کرتے، فرمانے لگے بیٹے یہ معافی اتنی آسانی سے نہیں ہوگی، ایک خاص مدت تک، ایک طویل عرصے تک یہاں میرے باغ کی رکھوالی کرو اور اس کے بعد آنا، پھر معافی کا سوچیں۔ آپ نے قبول کر لی شرط۔ ان کے ارشاد کے مطابق ایک طویل عرصے تک اپنے باغ کی ان سے رکھوالی کروائی، ملازمت کی بغیر معاوضے کے، اس معافی کی خاطر۔ جب وہ عرصہ پورا ہو چکا پھر حاضر ہوئے، عرض کیا حضرت اب معاف کر دے؟ فرمانے لگے بس اب ایک شرط اور رہ گئی ہے، وہ پوری کر دو تو معاف کر دیں۔ پوچھا وہ شرط کون سی؟ انہوں نے فرمایا میری ایک بیٹی جو آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، ہاتھوں سے لنجی، ٹانگوں سے لنگڑی ہے، اگر اس کو اپنے عقد میں قبول کر لو، اس سے شادی کر لو تو تمہیں معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے، بس مجھے معاف کر دیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے جواب طلبی نہ ہو۔ انہوں نے عقد کر دیا۔ یہ تھی حضرت ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ۔ جب عقد ہو گیا اور رات کو حضرت سید ابو صالح اپنی زوجہ محترمہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ تو ایک صحیح الاطراف جسمانی سلامتی کی حامل ایک خوبصورت دوشیزہ ہے جو بستر پہ بیٹھے۔ آپ اسی حالت میں لرز کے واپس آ گئے، سمجھا کہ شاید غلطی ہو گئی، مغالطہ ہو گیا۔ ان کے سسر حضرت عبداللہ سومئی باہر دیکھ رہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ متقی جوان اسی خیال سے باہر آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ شاید مغالطے سے کوئی اور بیٹی آپ کی میرے ہاں آ گئی، اس لیے میں انہی قدموں پہ کمرے سے واپس پلٹ آیا۔ فرمایا بیٹے مغالطہ نہیں ہوا، جو کچھ میں نے کہا تھا وہ حق ہے، تو سمجھ نہیں پایا۔ آنکھوں سے نابینا اس لیے کہا تھا کہ جب سے پیدا ہوئی ہے آج تک اس کی آنکھ کسی غیر محرم پر نہیں پڑی۔ کان سے بہری اس لیے کہا تھا کہ اس کے کان میں آج تک خلاف شرع بات نہیں گئی۔ ہاتھوں سے لنجی اس لیے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ آج تک کسی خلاف شرع کام میں نہیں اٹھے۔ پاؤں سے لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ اللہ کی ناراضگی کے کسی کام کی طرف آج تک اس کے قدم نہیں اٹھے۔ آپ کا عقد ہو گیا، اور جب 60 برس کی عمر کو حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچی، 60 برس کی عمر کو، یہ وہ عمر ہے جب عورتیں اولاد سے مایوس ہو جاتی۔ اس عمر میں بالعموم اولاد نہیں ہوا کرتی، اس عمر کو پہنچی تو اس وقت اللہ رب العزت نے انہیں عبد القادر نامی بیٹا عطا فرمایا۔ تو آپ کی پیدائش کی نفس سے ہی اپنی والدہ ماجدہ کی عمر کے اعتبار سے بھی ایک کرامت ہے۔ تو آپ نے پیدائش کے وقت سے ہی مجاہدہ اپنے والد گرامی سے لیا، اپنی والدہ ماجدہ سے لیا۔ والدہ کے مجاہدہ کا یہ عالم کہ اپنے شباب تک غیر محرم پہ آنکھ نہیں پڑی، کان غلط بات نہیں سن سکے، ہاتھ اور پاؤں غلط فعل کی طرف اٹھ نہیں سکے۔ ان کے تقوی اور طہارت کا یہ عالم ہے، اور والد کے تقوی اور طہارت کا یہ عالم ہے جس کا ذکر میں پہلے کر چکا۔ دوستو جب اس نوعیت کا تقوی طہارت ملتا ہے تو پھر اس کے بدل سے اگر غوث العظم پیدا نہ ہو تو کیا ہو؟ یعنی سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اگر حسن و حسین جنم نہ لے تو اور کون جنم لے؟ یہ ماؤں کی پرورش کا بڑا دخل ہوتا، ماں باپ کے زہد ورا تقوی کا بڑا دخل ہوتا ہے اولاد کے اندر۔ یہ کبھی کبھی استثنائی حالات ایسے ہوتے کہ بروں میں سے کبھی اچھے نکل آتے، اچھوں میں سے کبھی برے ہو جاتے، لیکن بالعموم والدین کا تقوی، طہارت، حسن نیت، حسن عمل، مجاہدہ، زہد اور ورع
کبھی رائے گا نہیں جاتا، وہ اپنا اثر اپنی اولاد میں منتقل کرتا۔ پھر یہ الگ بات ہے کہ تربیت بہتر ہو جائے تو وہ جوہر اولاد میں قائم رہتا ہے، بلکہ فروغ پذیر ہوتا رہتا ہے، اور اگر تربیت اور ماحول غلط مل جائے تو جوہر وراثتاً منتقل ہوتا ہے لیکن ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی جوہر وراثتاً منتقل ہوتا ہے، بالعموم منتقل ہوتا ہے، لیکن آگے ماحول اس کو نکھارنے کا مل جائے تو جوہر نکھر جاتا ہے، ماحول اس کو خراب کرنے کا مل جائے تو جوہر رہ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو پیدائش کے وقت سے آپ کو اللہ رب العزت نے مجاہدہ عطا کیا، اور آپ کے مجاہدے کا عالم اور پیدائشی ولایت کا عالم کیا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، پیدائش کے پہلے دن سے صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ماں کا دودھ نہ پیتے، پیدائش کے دن سے لے کر اپنی پیدائش کے ماہ رمضان میں پورے روزے رکھے، عید کے چاند کے طلوع کی خبر نہ ملی۔ لوگ شک میں پڑ گئے، اہل بغداد، کوئی کہے طلوع ہو گیا، کوئی کہے نہیں ہوا، ایک شک پیدا ہو گیا کہ عید کی جائے یا نہ کی جائے۔ جب کوئی یقینی شہادت میسر نہ آ سکی تو بعض سمجھدار اہل بغداد کہنے لگے اگر کوئی یقینی شہادت میسر نہیں تو ابو صالح کے گھر جاؤ، ان کا بیٹا عبد القادر اگر دن کو دودھ پی رہا ہو تو سمجھو عید ہے، نہ پی رہا ہو تو سمجھو رمضان۔ یہ جناب غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائشی ولایت اور پیدائشی مجاہدہ کا عالم۔ چنانچہ آپ نے ولایت کو اللہ رب العزت کی طرف سے پیدائشی طور پر حاصل کیا، لیکن ایک عرصے تک یہ کیفیت اور یہ حال آپ سے مستور رکھا گیا، نظروں سے اوجھل رکھا گیا۔ ایک بزرگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت آپ کو اپنے ولی ہونے کی خبر کب ہوئی؟ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی اللہ ہیں؟ فرمانے لگے کہ آثار تو پہلے بھی تھے، لیکن اس وقت میری عمر 10 برس تھی جب مجھے پتا چلا کہ اللہ پاک نے مجھے مرتبہ ولایت سے نوازا ہوا، اور پتہ یوں چلا کہ 10 برس کی عمر میں میں مکتب میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے جاتا تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ میرے آگے پیچھے اللہ پاک نے فرشتوں کو متعین کر دیا تھا، وہ راستے میں میری حفاظت کرتے، اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو فرشتے کہتے اور میں اپنے کانوں سے ان کی آواز سنتا کہ لوگوں ہٹ جاؤ، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو۔ اس 10 برس سے اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ اس نے کمال احسان کے ساتھ مجھے مرتبہ ولایت عطا فرمایا، ورنہ اس سے بھی کم عمر میں آپ فرماتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ میں بچپن کے زمانے اپنے ہم عمر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مل کر کبھی کھیلنے کودنے کی طرف راغب ہوتا تو طبیعت کھیلنے کی طرف مائل ہوتی تو مجھے عالم غیب سے آواز آتی عبد القادر ادھر نہ جا، تو اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تو میں رک جاتا، لیکن یہ پتہ نہ چلتا کہ یہ آواز کہاں سے آتی، کیوں آتی۔ یہ عقدہ 10 برس کی عمر میں جا کے کھلا کہ جب فرشتوں کی زبان سے سنا کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ چاہیے۔ پھر آپ 18 برس تک اپنے آبائی گاؤں میں رہے، آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، ابتدائی تربیت آپ کے نانا حضرت سید عبداللہ سومی علیہ رحمت نے فرمائی، پھر ان کا بھی وصال ہو گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ خود بلند پایا عارفہ کاملہ ولیہ جس کا ذکر کہ پہلے ہو چکا، اور بعض کتب میں ان کے تقوی اور طہارت کا یہ عالم نظر آتا ہے کہ جب ابتدائی طور پر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کسی استاذ کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے بٹھایا گیا تو استاذ نے بسم اللہ پڑھائی، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ انہوں نے پوچھا بیٹے صاحبزادے میں نے تو ابھی بسم اللہ نہیں پڑھائی، آپ آگے قرآن کو پڑھتے جا رہے ہیں، یہ کب سے آپ نے پڑھ لیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کے بطن میں تھا، پیٹ میں تھا، کہ میری والدہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی اور گھر کا کام کاج کرتی تھی، میں بطن مادر میں والدہ کی تلاوت سن سن کے قرآن یاد کرتا ہوں۔ گویا یہ وہ روحیں ہیں جو عالم ارواح سے عارف ہوتی، بطن مادر میں تو درکنار جو عالم شہود میں اور عالم بطن میں ماں کے پیٹ میں منتقل ہونے سے بھی پہلے عالم ارواح میں ان کو معرفت حاصل ہوتی، اور کثیر تعداد میں ایسے اولیاء ہوئے، اور یہ بات حق ہے اور ثابت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح طیبہ عالم ارواح میں بھی اور بعد میں بھی روحوں کو بھی فیضان عطا کرتی، اور بہت سی روحیں اس دنیا میں منتقل ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ سے معرفت اور وصال الہی کی ولایت حاصل کر کے آئی۔
18 برس کی عمر میں آپ بغداد منتقل ہو گئے مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے اور مزید ریاضت اور مجاہدے کے لیے بغداد آئے تو اس وقت یہاں اولیاء کرام اور بڑے بڑے عرفاء کرام کی مجلسیں گرم، حضرت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کیا، جن کا ذکر میں پچھلے خطبہ جمعہ میں کر چکا ہوں۔ پھر حضرت شیخ ابو سعید مبارک المخزومی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جلیل القدر فقہائے عصر میں سے تھے، ان کی صحبت علمی سے فیض حاصل کیا، ان سے نسبت حاصل کی، تلمذ کی اور اکتساب فیض کی۔ اس کے علاوہ شیخ ابو زکریا تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے تلمذ کیا، اور علوم و معارف کے بہت سے خزانے آپ کو عالم ارواح سے مدد۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 25 برس بغداد کے گرد و نواح جنگلوں میں وہ مجاہدہ کیا ہے کہ کوئی شخص اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ 25 برس تک آپ نے بغداد اور اس کے گرد و نواح میں اپنے زمانہ طالب علمی میں ادھر کتاب و سنت علوم دین کی ظاہری باطنی تعلیم حاصل کرتے اور بقیہ وقت جنگلوں میں ریاضت، عبادت اور مجاہدہ میں گزارا۔ یہ طالب علمی کا دور، عملی زندگی میں آنے سے پہلے 25 برس مجاہدے میں گزارے، اور مجاہدے میں فرماتے ہیں کئی بار ایسا ہوا کہ 3 دن سے لے کر کبھی 40 دن تک بغیر کھائے پیے بسر کرتا رہا، اور اس طرح ان اہل دل کو اور اہل نظر کو اللہ پاک کی طرف سے اس کی محبت اور عنایت کی روحانی غذائیں ملتی جو ان کو زندہ رکھتی۔ فرماتے ہیں کئی بار ایسا ہوا کہ میں کمزوری کی شدت سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، ایک مرتبہ لوگ مجھے مردہ سمجھ کر اٹھا کے طبیب کے پاس لے آئے، اور پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ مردہ ہے، غسل دے کر کفن دے کر دفنانے کے لیے اور نماز جنازے کے لیے لے کر چلنے والے ہی تھے کہ میری سانس آئی اور میں ہوش میں آ گئی۔ یعنی مجاہدوں نے آپ کو بسا اوقات جسمانی کمزوری کی حالت تک پہنچا دی، اور مجاہدے کا یہ عالم کہ 40 برس تک آپ عشاء کے وضو سے نماز فجر عطا فرماتے۔ اور حضرت شیخ ابو الفتح ہروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے 40 برس اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نماز عشاء کے بعد آپ اپنی عبادت گاہ میں جاتے اور پوری رات اللہ کی عبادت میں بسر کر کے اس وضو سے نماز فجر، اور معمول یہ تھا کہ اسی وضو سے ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی وضو ٹوٹ جاتا تو بغیر تاخیر کے مصلی سے اٹھ کر وضو تجدید فرماتے اور 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے۔ گویا کوئی رات 40 برس میں آپ نے بے وضو بسر نہیں۔ ارے جن کی راتیں بے وضو بسر نہیں ہوتی ان کا دن بے وضو کس طرح بسر ہو سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس اللہ کے مرد کامل کی 40 برس تک کوئی رات بے وضو نہیں گزری، اس کا 40 برس تک کوئی دن بھی بے وضو نہیں گزرا ہوگا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دن اور جن کی راتیں بلکہ پوری زندگی وضو کی طہارت کے ساتھ بسر ہو۔ پھر آپ نے 15 برس یہ معمول رکھا کہ نماز عشاء کے بعد اپنی خلوت گاہ میں جاتے اور فجر سے پہلے ہر رات قرآن مجید کا ختم کرتے۔ 15 برس تک عشاء کے بعد رات کو قرآن مجید ختم کرتے۔ 11 برس آپ نے شہر بغداد سے باہر ایک برج تھا، اس برج میں 11 برس تک آپ نے خلوت نشینی، مجاہدہ، مراقبہ کیا، اور آپ کی کثرت مراقبہ اور کثرت ریاضت کی نسبت سے اس کا نام برج عجمی پڑ گیا، اس لیے کہ آپ ایران سے آئے تھے۔ ایران کا ایک علاقہ تھا جیل یا جیلان جس کے آپ رہنے والے تھے، اور بغداد میں منتقل ہو گئے تھے، تو اس لیے آپ عجمی جوان کہلاتے تھے، اور آپ کی نسبت سے اس برج کا نام برج عجمی پڑ گیا۔ پہلے اس کا نام برج بغداد۔ یہ آپ کے مجاہدوں کا عالم۔ چنانچہ 23 برس کی مسلسل محنت اور مشقت سے یا 24 برس کی مسلسل محنت اور مشقت سے آپ نے ظاہری اور باطنی علوم کی تحصیل کے مرحلوں کو مکمل کیا۔ یہ 23-24 برس کا عرصہ آپ کے علوم کی تکمیل اور تربیت کی تکمیل کا عرصہ۔ اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کے اذن سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے منصب رشد و ہدایت پر فائز کیے گئے۔ اب حکم ہوا کہ عبد القادر، وہ ضروری تکمیل جو تیری ذات میں روحانی طور پر ہم کرنا چاہتے تھے وہ ہو چکی، اب خلق خدا کو تکمیل کی طرف لانے کے لیے متوجہ ہو، اب خلق خدا کی طرف آ۔ آپ نے عرض کیا عالم روحانیت میں کہ میں اپنی اصلاح کروں، اپنے حال کی حفاظت کروں یا خلق کی طرف دھیان کروں؟ اس پر آپ فرماتے ہیں کہ میں متأمل تھا کہ اگر خلق خدا کی طرف متوجہ ہو گیا تو شاید اپنے حال کی طرف توجہ ہٹ جائے،
اور اپنے حال کی حفاظت جو میں نے اتنی طویل مدت تک محنت اور مجاہدہ کر کے حاصل کیا شاید اس کی حفاظت میں کمی رہ جاؤ. اس پر اللہ رب العزت نے 70 مرتبہ وعدہ کیا, مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا کہ عبد القادر تو خلق خدا کے حال کو سنوار, ہم تیرا حال کبھی بگڑنے نہ دیں گے. تو خلق کے حال کی حفاظت کر, تیرے حال کی حفاظت ہم کریں. اللہ پاک کے 70 مرتبہ اس وعدہ کے بعد آپ خلق خدا کے حال کی حفاظت کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور میری طرف آ رہا ہے اور اس نور میں آقائے دو جہاں جلوہ گر ہو گئے اور مجھ سے فرمانے لگے عبد القادر اس لیے آیا ہوں کہ اب تجھے خطابت کا منصب عطا کر دوں, تیری زبان اب مخاطب ہو جائے خلق خدا سے, اور وہ رازہائے سربستہ اور وہ معارف و عالم جو اللہ پاک نے تجھے اسرار و رموز شریعت و طریقت کے طور پر عطا کیے ہیں, اب خلق خدا کی بہتری کے لیے انہیں عام کرنا شروع کر. میں متأمل ہوا, عرض کیا حضور میں زبان کس طرح کھولوں؟ میں عبد القادر منہ کھول. میں نے حضور کے حکم سے منہ کھولا. حضور نے 7 مرتبہ کچھ پڑھ کر اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. حضور کے ساتھ پیچھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی جد امجد ہے. حضور کے بعد وہ حاضر ہوئے, عرض کی عبد القادر زبان کھول. میں نے منہ کھولا, انہوں نے 6 بار اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. مجھے خیال آیا کہ یہ بھی 7 مرتبہ ڈالتے حضور کی سنت کے مطابق, لیکن مان جواب مل گیا کہ نہیں, حضور کی برابری ممکن نہیں. 7 مرتبہ حضور نے لعاب دہن ڈالا, 6 مرتبہ انہوں نے ڈالا اور حکم دیا بیٹا اب زبان کھول. فرماتے ہیں کہ پھر جو میری زبان کھلی تو پھر دنیا کے خطباء دنگ رہ گئے, فصحاء دنگ رہ گئے, زبانیں گم ہو گئیں. اور پہلے جب تبلیغ کو بیٹھتا تو مٹھی پر لوگ بھی میری تبلیغ سننے کے لیے نہ آتے, چھوٹا سا حلقہ ہوتا. اور جب لعاب دہن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے غوثیت مآب کی زبان کھلی تو آپ کی مجلس سے باز 70,000 افراد تک پہنچ گئی. 70,000 افراد تک پہنچ گئی. پھر مجلس باز کی جگہ تنگ پڑ گئی. وہ مدرسہ جہاں آپ کی مجلس باز ہوتی وہ چھوٹا ہو گیا. پھر شہر کے باہر بڑی عیدگاہ تھی, آپ وہاں منتقل ہو گئے. پھر وہ جگہ بھی تنگ ہو گئی. پھر ایک بہت بڑا رباط تعمیر کیا گیا شہر سے باہر, پھر آپ کا باز وہاں ہوتا. اور پھر اولیاء کرام عرفاء اعظام اور مشاہدہ کرنے والے فرماتے ہیں کہ 70,000 تک تو صرف افراد شرکت کرتے آپ کی مجلس میں, رہ گئے جنات اور ملائکہ اور اولیاء کرام کی روحیں جو شرق سے غرب تک غیبی طور پر شرکت ہوتی ہیں, ان کی تعداد کا اندازہ ہی. آپ کے صاحبزادے آپ کی مجلس باز میں بیٹھے, آپ خطاب فرما رہے. یکایک انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف دیکھا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. آپ نے پوچھا بیٹا کیوں, کیا ماجرا ہو گیا؟ جب وہ ہوش میں آئے عرض کرنے لگے ابا جان آپ کے خطاب کے دوران اوپر سے میں نے کچھ آوازیں سنی, وہ بھی صاحب معرفت صاحب نظر. میں نے جو آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اللہ کی عزت کی قسم یہ 70,000 افراد یا زمین کی اس مخلوق کی تعداد کیا تھی؟ میں نے دیکھا کہ ہر سو آسمان فرشتوں سے بھرا پڑا ہے, جنات سے بھرا پڑا ہے, ارواح اولیاء سے بھرا پڑا ہے, رجال الغیب سے بھرا پڑا ہے. اور آپ کا خطاب سننے کے لیے اللہ کی غیبی مخلوق جوگ در جوگ صاحبان کی طرح بنی کر. حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کا خطاب سننے کے لیے وہاں آتے اور گزرتے. یہ عالم تھا پھر زبان کی تاثیر کا, برکات کا. اور آپ کی بات ایسی مجلسیں بھی باز کی ہوئی کہ ایک مجلس باز میں کئی جنازے اٹھ گئے, کئیوں کے گریبان پھٹ گئے. ایسے کلمات معرفت آپ کی زبان اقدس سے صادر ہوتے کہ جو من میں اتر جاتے, لوگوں کے روحانی احوال بدل جاتے, ان کی روحانی کیفیتیں بدل جاتی, ان کی آنکھیں برسات کی طرح برستی اور ان کو مشاہدات نصیب ہوتے اور ان کو احوال نصیب ہوتے. وہ آپ کے خطاب میں مقامات طے کرتے, کئی وقت کی کیفیت میں غرق ہوتے, کئیوں کے کپڑے پھٹ جاتے, کئیوں کے جنازے اٹھ جاتے. یہ آپ کی گفتگو کی تاثیر کا عالم. سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ان ریاضتوں, ان مجاہدوں, ان عبادتوں کی برکت کہ اللہ پاک نے اس پیدائشی مقام ولایت میں ترقی اضافہ کیا, اور اس قدر اضافہ کیا کہ اس وقت کے تمام اولیاء عرفاء آپ کے مرتبہ ولایت کے نہ صرف معترف ہوئے کہ ہر کسی نے اپنی گردنیں
خم کی آپ کی عظمت ولایت کے سامنے۔ دوستو، جو لوگ مجاہدہ، ریاضت اور عبادت اور محنت و مشقت کر کے یوں اللہ کی راہ میں سفر کرتے اور اللہ کے قرب اور معرفت کو پاتے اور یوں اس کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرتے اور یوں اس کے ہو جاتے، پھر وہ ذات جب مقام مشاہدہ پر انہیں فائز کرتی ہے اور حجابات کو اٹھاتی ہے تو پھر وہ فرش پر بیٹھتے ہیں اور آج تک کی ساری بلندیاں ان کی ایک نگاہ میں ہوتی ہیں، لوح محفوظ کے احوال ان کے سامنے ہوتے ہیں، تقدیریں اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ آپ کا اکثر و بیشتر معمول یہ تھا کہ 20 روز، 30 روز یا 40 روز بعد میں ہونے والے واقعات کو اکثر پہلے بیان فرما دیتے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو وہ تصرفات عطا کیے اس مجاہدے کی برکت اور وہ کمالات روحانی عطا کیے کہ ان جیسے کمالات آج تک امت مسلمہ کے اور بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے کوئی مرد ولی حاصل نہ کرتا۔ دریائے دجلہ میں طغیانی آ گئی، شہر بغداد میں سیلاب آ گئے، لوگ پریشان حالات کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ عرض کیا حضرت، دریائے دجلہ کی طغیانی نے شہر کو تباہ کر دیا۔ آپ اسی وقت اپنا عصا لے کر اٹھے، لوگوں کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے تک ایک طرف سے پہنچے اور دریائے دجلہ کے کنارے اپنے عصا کو گاڑ کر دریا کے پانی کو حکم دیا کہ ابھی اسی لمحہ یہاں رک جا جہاں میرا عصا ہے۔ سیلاب اور طغیانی ختم ہو گئی، پانی لوٹ آیا اور جہاں آپ نے نشان لگایا تھا اس سے آگے پانی بڑھنے نہ پایا۔ یعنی پھر نہ صرف ذی شعور مخلوق اللہ رب العزت کے اذن سے ان بندوں کے تابع ہوتی ہے، بلکہ دریاؤں اور سمندروں کی موجیں ان بندوں کے تابع کر دی جاتی ہیں، ہواؤں اور فضائیں بندوں کے تابع کر دی جاتی ہیں، جمادات و نباتات ان بندوں کے تابع کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاع اللہ فقد اطاعہ کل شیء، جو شخص اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے اور اللہ کے حکم کو مان لیتا ہے بدل و جا، کائنات کی ہر شے اس کے زیر حکم دے دی جاتی ہے، اس کے تابع کر دی جاتی ہے۔ علامہ اقبال اسی لیے کہتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ پھر مرد مومن کی ایک نگاہ سے احوال حیات بدلتے، وہ جدھر توجہ کرتا ہے وہاں کی کائنات پلٹ جاتی۔ آپ کے عادات اور خصائل میں سے پھر یہ تھا کہ وہ سلاطین وقت پر کبھی ان کے دروازوں پر نہ جاتے۔ آج ہم سلاطین وقت پر، امراء وقت کے دروازوں پر سائل بن کر جاتے ہیں، دین کی عزت، دین کی غیرت و حمیت مجروح ہوتی، اور آج نام نہاد پیران کرام ان صالح برگزیدہ نیک لوگوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ پاک کا جس حد تک بھی کرم ہے تو کرم میسر ہے، وہ لوگ جن کے دم سے طریقت کا نظام آج مجروح ہو رہا ہے، جنہوں نے طریقت، معرفت، ولایت اور تصوف کو محض ایک دکانداری اور کاروبار چمکانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، ان کا عالم یہ کہ وہ ان مشائخ اور اولیاء اور اکابر کے راستے کو چھوڑ کر دنیاوی منفیتوں کی خاطر سلاطین وقت کے دروازوں پر مارے پھرتے، ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے پھرتے، سائلوں محتاجوں کی طرح ان کے پیچھے پڑتے۔ اور جو اولیاء اور عرفاء تھے ان کا عالم یہ تھا کہ سلاطین کے دروازوں پر نہیں بلکہ سلاطین ان کے دروازوں سے اٹھنے نہ پاتے تھے۔ بنو عباس کے بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے حکام، مستظہر باللہ، وہ آپ کی مجالس بعض میں ہر وقت موجود رہتا، اور آپ جب اس کو خطاب فرماتے یا اس کی طرف کوئی حکم نامہ تحریر کرتے تو فرماتے کہ مستنجد باللہ عبد القادر تمہیں یہ حکم دیتا ہے، اس طرح عمل کر، اگر تو نے اللہ کے اذن سے اس راہ پر چلنا گوارا نہ کیا تو تیری گردن کو اڑا دیا جائے گا، تیری سلطنت کو چھین لیا جائے گا اور تیری سلطنت کسی اور کو منتقل کر دی جائے گی۔ یعنی مردان حق وہ روحانی اعتبار سے یہ سلطنتیں ان کے پاؤں کی خاک ہوتی ہے، یہ دنیا کی حکومتیں ان کے طلبوں کے نیچے ہوتی ہیں، ان کے اشارے ابرو سے سلطنتوں کی تقدیریں بدلتی ہیں، وہ سائل نہیں ہوتے، دنیا ساری اللہ کے اذن سے ان کے در پہ سائل ہوتی ہے۔ آپ کی بارگاہ اقدس امراء، حکام اور سلاطین وقت اپنی حاجتیں لے کر پیش ہوتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت مستنجد باللہ اشرفیوں کی 2 تھیلیاں بھر کے آپ کی خدمت میں آیا، آپ جان گئے کہ یہ ایک ظلم اور استحصال کے نتیجے میں لایا ہے، اس نے نذرانے کے طور پر پیش کی، آپ نے قبول نہیں فرمائی، اس نے پھر اصرار کیا، آپ نے قبول نہیں فرمائی، اس نے تیسری بار جو اصرار کیا تو آپ نے تھیلیوں کو ہاتھ میں پکڑا، دونوں کو نچوڑا تو اس میں سے خون کے قطرات گرنے لگے، فرمانے لگے خلیفہ وقت اگر مجھے آل رسول کا حیا نہ ہوتا تو ان اشرفیوں کو اتنا نچوڑتا کہ تیرے محلات تک خون بہ جاتا، لے جا عبد القادر، تیرے ظلم سے کمائی ہوئی دولت کا محتاج نہیں ہے۔
کہ یہ تو خود خزانے لٹانے والے لوگ ہیں، ان کی گدڑیوں میں، ان کی آستینوں میں دنیا و آخرت کے خزانے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ لوگ ان کی حاجت مند ہوتی ہے، انہیں کسی کی حاجت نہیں ہوتی، ان کی حاجتیں صرف اللہ کے در پر ہوتی ہیں۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ببانگے تو اتنے دعوی کرتے ہیں، اتنی کرامتوں کا صدور آپ سے ہوتا ہے، اتنے کمالات کا ظہور ہوتا ہے کہ کوئی ولی اس طرح اس ڈھب پر ظہور نہیں کر سکا، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور پردے اٹھا دیے اور فرمایا کہ اوپر پڑھ۔ جب آپ نے سینے پر ہاتھ رکھا اس نے دیکھا کہ اللہ پاک نے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے کہ عبد القادر تیری زبان سے تیرے کمالات کے ظہور کے جتنے دعوے بھی نکلیں گے، مجھے اپنی عزت کی قسم تیرا کوئی کمال اور مرتبہ تجھے چھینا نہ جائے، کیونکہ تجھے مقام محبوبیت عطا کر دیا گیا اور آپ کا مقام محبوبیت عالمگیر ہے۔ چنانچہ یہی اولیاء ہوئے جو حیات ظاہری میں بھی اسلام کو زندہ کرتے رہے اور بعد از وصال عالم برزخ میں بھی ان کی روحانی توجہات سے ہر دور میں اسلام زندہ ہوتا رہا۔ دنیا میں بڑے مجدد ہوئے، بڑے مفہم ہوئے، بڑے غوث کتب اور ابدال ہوئے اور بڑے علماء اور مصلح اور حکماء ہوئے، لیکن کسی کو محی الدین کا لقب میسر نہ آ سکا۔ مرتبہ کس طرح ملا؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ 511 ہجری میں ایک روز جمعہ کے دن ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک نہایت نحیف، لاغر، کمزور، دبلا پتلا اور بیمار شخص راستے میں بیٹھا تھا، بہت بیمار شخص۔ اس نے مجھے دیکھا، میں قریب آیا تو اس نے کہا کہ اے سید عبد القادر جیلانی، میں بہت بیمار ہوں، کمزور ہوں، خدا را مجھے اٹھا کے کھڑا کر۔ میں نے اس کا بازو پکڑا، اٹھا کے کھڑا کر دیا، اور ایسے معاملات عالم مثال کے حوالے سے ہوا کرتے، کھڑا کر دی۔ جب وہ کھڑا ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ کھڑا ہوتے ہی اس کے چہرے پر سرخی آنے لگی، وہ تندرست توانا ہونے لگا اور یکایک دیکھتے ہی دیکھتے اس کی صحت بدل گئی۔ میں نے پوچھا بھائی تو کون ہے، مجھے ماجرا تو بتا۔ اس نے کہا میں آپ کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا جو اس وقت کے احوال کے پیش نظر مردہ ہو چکا تھا، اللہ نے آپ کے سبب سے مجھے پھر سے زندہ کر دیا۔ محی الدین کہتے ہیں دین کو زندہ کرنے والا، اللہ نے آپ کے سبب سے مجھے پھر زندگی عطا کر دی۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں اخلاق تباہ ہو چکے تھے، روحانی اقدار تباہ ہو چکی تھی، عمراء میں زوال تھا، حکماء میں زوال تھا، علماء میں زوال تھا، عوام میں زوال تھا، عالم اسلام پر ہر سو زوال اور بگاڑ کے سائے امڑ رہے تھے اور انتہائی خستہ حالت تھی، ہر طرف انتشار و انتشار تھا، فتنہ تھا، پریشانیاں تھی، اسلام اور امت مسلمہ کی ذبح حالی تھی۔ اس دور میں آپ کو اللہ نے دین کو زندہ کرنے کا اعزاز کیا۔ فرماتے ہیں جب میں اپنے اجتماع میں پہنچا نماز جمعہ کے دن، تو جب میں پہنچا تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ پہلا دن تھا کہ میں نے جو قدم رکھا تو ہر کوئی مجھے یا سید محی الدین کہہ کر پکار رہا تھا۔ وہ جو دین کو زندہ کرنے کا اللہ نے مجھے اعزاز دیا، یہ لقب اللہ پاک نے اپنے کرم خاص سے ہر شخص کے دلوں میں منتقل کر دیا۔ آپ کی زندگی میں محی الدین کے لقب سے آپ کو پکارا گیا، اور آپ کے محی الدین ہونے کا اس سے بڑا سبب اور دلیل اور کیا ہوگی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہلاکو خان کا جو تاتاری فتنہ جس نے عالم اسلام کی پوری دولت اور پوری متاع کو لوٹ لیا، ایران کی سلطنتوں کو تاخت و تاراج کر دیا اور خلافت بغداد پر حملہ کیا، اور خلیفہ مستعصم باللہ کا دور تھا اور خلافت بغداد کو بالکل نیست و نابود کر دیا، 23 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا، مقابر گرا دیے، مدارس گرا دیے، سارے مراکز تباہ کر دیے، کتابیں جلا دی، مسلمانوں کا اتنا قتل ہوا کہ 3 دن تک دریائے دجلہ کے کنارے خون سے رنگین ہو کے بہتے رہے، اور اس وقت پھر روئے زمین پر کوئی سلطنت اسلام کے نام کی باقی نہ بچی۔ 48 برس ایسے آئے کہ زمین پر منتشر مسلمان تھے لیکن اسلام کے نام پر کوئی ریاست موجود منظم طور پر نہ تھی۔ تو یہ تاتاری فتنہ جس نے اسلام کی شمع کو گل کرنے کی کوشش کی، اسی ہلاکو خان کے پوتا تغوداد خان۔ اب دیکھیے کس طرح اس محی الدین کی نگاہ کرامت اثر سے دین پھر سے اس طرح زندہ ہوتا ہے، وہ شکار کر کے آ رہا ہے۔ اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ کا ایک قادری فقیر جس نے روحانی فیض حضور غوثیت امام سے پایا تھا، وہ بھی جنگل میں اللہ کے اذن سے اسی سمت جا رہے ہیں۔ ادھر سے ہلاکو خان کا پوتا آ رہا ہے، وہ جو حکمران ہے اس سلطنت کا،
آپ کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی، اس کے ساتھ اس کا شکار کا کتا تھا، اس نے اس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ کے ایک فقیر کو دیکھ کر ازرہ استہزاء، ازرہ تضحیک کہا کہ اے درویش بتا تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی؟ وہ چاہتا تھا اس کو غضبناک کرے تاکہ یہ کوئی سخت تلخ جواب دے اور میں اس کو قتل کر ڈالوں۔ اس بری نیت سے اس نے سوال کیا کہ تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم؟ لیکن قربان جائیں یہ اس محی الدین کی نظر کرامت اثر کا فیضان تھا کہ تقدیر مقدر ہو چکی تھی، احوال بدلنے والے تھے۔ اس درویش نے جواب دیا مسکرا کر، اس کے قریب آ کر کہنے لگے تغداز خان، میرا بھی ایک مالک ہے، تیرے کتے کا بھی ایک مالک ہے، اگر میں اپنے مالک کو خوش کر لوں تو میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر میرا مالک مجھ سے راضی نہ ہو سکا تو تیرے کتے کی دم اچھی۔ اگر رب راضی ہو گیا تو داڑھی اچھی، اور میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکا اپنی غلامی سے، اپنی بندگی سے، اپنی عبادت سے، اپنی نیاز مندی سے، تو پھر تیرے کتے کی دم اچھی کہ کم سے کم تیری خدمت تو کر رہا ہے۔ بس اس الفاظ کے سننے کی دیر تھی اس کی کایا پلٹ گئی، اس کے احوال قلبی بدل گئے، وہ اسلام کی طرف راغب ہو گیا، اس نے آپ کو ساتھ لیا، کچھ دن اپنے پاس ٹھہرایا اور اندر ہی اندر سے مسلمان ہو گیا، لیکن اپنے قبیلے والوں، سرداروں، فوجیوں اور لشکریوں سے کے خوف سے اس نے اسلام کا اعلان نہ کیا۔ ان کو بھیجا کہ آپ اب چلے جائیں، میں در پردہ اسلام کے لیے تبلیغ کرتا ہوں، لوگوں کو آمادہ کرتا ہوں، جب حالات سازگار ہو جائیں گے آپ کو پھر بلا لوں گا۔ اسی اثنا میں اس بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ جب حالات سازگار ہوئے اس وقت اس قادری درویش کا ایک بیٹا زندہ تھا، اور وہ بھی معمر اور کمزور اور نہیں تھا، ان کو بلایا، وہ آئے، پوچھا کیا حال ہے، کیا اسلام کے اعلان کا وقت نہیں آیا؟ اس نے کہا کہ میں نے سارے سرداروں کو آمادہ کر لیا ہے، سارے لشکریوں کو آمادہ کر لیا ہے، بس ایک لشکر کا سپہ سالار آمادہ نہیں ہو رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو بلا، ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ اس کو بلایا، انہوں نے کہا بھائی تو اسلام کے لیے آمادہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کہنے لگا میں فوجی ہوں، میں طاقت میں بلیو کرتا ہوں، طاقت میں اعتقاد رکھتا ہوں، آپ مجھ سے جنگ لڑ لیں، میں آپ اپنی فوج کا ایک پہلوان دیتا ہوں، اس میرے سب سے بڑے پہلوان سے لڑائی کر لیں، آپ اس کو گرا لیں، میں آپ کے کہنے پر اسلام قبول کر لوں گا۔ اس بوڑھے نئیس کمزور درویش نے اس مقابلے کی دعوت کو قبول کر لیا۔ وہ بادشاہ روکتا رہ گیا کہ آپ نئیس بوڑھے کمزور ہیں، اور وہ وقت کا بڑا شاہزور پہلوان ہے، اور کوئی دنیا کا پہلوان اس وقت شاہزوری میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ اس مقابلے سے باز رہے۔ لیکن یہ بوڑھا درویش حضور غوث پاک کے فیضان سے مستفید نہ رکا، اس کے کہنے پر بہت بڑا پہلوان جسے اپنی قوت پر ناز تھا، بہت بڑا اجتماع ہوا، اطراف و اکناف میں اعلان ہوا، لوگ اس منظر کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے، بادشاہ اور تمام سپہ سالار اور قبائل کے سردار تختوں پر بیٹھے، اور اس مجمع میں یہ بوڑھا درویش نکلا، ادھر شاہزور پہلوان نکلا، یہ دونوں آپس میں ملے۔ اس نے کہا درویش تو حملہ کر، آپ نے پہلا تماچا مارا، اس پہلوان کا سر گردن سے جدا ہو گیا، زمین پر گر پڑا۔ بس یہ نظارہ دیکھ کر وہ سردار وہی قدموں پہ گر پہ اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، اور اس شہنشاہ نے اس بڑے مجمع میں اسلام کا اعلان کیا۔ اور یہ دن تھا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کی شمع کو گل کیا تھا، اسی شہر بغداد کی سرزمین سے اسلام کی شمع پھر روشن کی گئی، اور جس کا دادا شمع اسلام کو گل کر کے گیا تھا، اسی کے پوتے سے کے ہاتھوں سے شمع اسلام کے روشن ہونے کا پھر سے آغاز ہو گیا۔ یہی وہ تصور ہے جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جنہوں نے کعبے کو صنم خانے میں بدلا تھا، انہی کی آنے والی آئندہ نسلوں نے پھر کعبے کی طہارت کو بحال کر دیا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیض نہ صرف حیات ظاہری میں تھا بلکہ حیات برزخی میں جاری و ساری رہا۔ اور دوستو مردان حق جہاں جہاں ڈیرا جماتے ہیں ان کی حیات ظاہری بھی فیضان باطنی کا مرکز و سرچشمہ ہوتی ہے، اور جب وہ وصال کر جاتے ہیں، کسی کو دکھائی دے یا نہ دے، کسی کی سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، کوئی احساس کر سکے یا نہ کر سکے، اور کوئی محسوس کرے یا نہ کرے، لیکن یہ بات حق ہے کہ وہ زیر زمین اپنے مزارات میں اپنی روحانی توجہ کے حوال کی خبر رکھتے ہیں، ان کا روحانی فیض جاری و ساری رہتا ہے،
اور ہزاروں روحوں تک ان کا فیض پہنچتا رہتا ہے، اور ان کی برکتوں سے اللہ پاک اپنے دین کو زندہ و سلامت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں مردان حق کے مقامات کی معرفت اور ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔